اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے علاج میں سے جو علاج خود آپ نے کیا ہے اور لوگوں کو علاج کرانے کا حکم دیا ہے اور اس کا فائدہ بھی عام ہوا ہے، اس میں سے ایک علاج ہے حجامہ کرانا۔ حجامہ کرانا، حجامہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان افضل ما تداویتم بہ الحجامہ، سب سے بہترین اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے جو تم اختیار کرو وہ حجامہ کرانا ہے۔ حجامہ آپ جانتے ہیں، حجامہ میں ہوتا ہے کہ جو جسم میں فاسد خون ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں میں شفا پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر شہد پینے میں شفا ہے، دوسرے نمبر پر پچنا لگوانے میں شفا ہے، اور تیسرے نمبر پر آگ سے داغنے میں شفا ہے۔ شہد پینے میں شفا ہے، پچنا لگوانے میں شفا ہے، پچنا لگوانے سے مراد حجامہ کرنا۔ تو پہلے نمبر پر کیا ہوا؟ شہد اگر پیتے ہیں تو شہد پینے میں شفا ہے، دوسرے نمبر پر اگر حجامہ کراتے ہیں تو اس میں شفا ہے، اور تیسرے نمبر پر آگ سے داغنے میں بھی شفا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنی امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ گویا کہ آگ سے داغنے میں بھی شفا ہے، لیکن میں منع کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگ آگ سے داغ کر کے علاج نہ کریں، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو جس فرشتے کے پاس سے گزرے ہر فرشتے نے یہی کہا، مر امتک بالحجامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جائیں نا تو اپنی امت کو حجامہ کرنے کا حکم دیں۔ تو حجامہ بہت ہی اچھا طریقہ علاج ہے، اس لیے ہمیں بھی کبھی کبھار حجامہ کرانا چاہیے۔ حجامہ کب کرانا چاہیے؟ حجامہ کے لیے کیا کوئی خاص تاریخ ہے؟ تو حجامہ کبھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن قمری مہینے کی اگر 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کرائیں تو بہتر ہے۔ ہجری کیلنڈر کے حساب سے جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں 17، 19 اور 21 تاریخ کو اگر حجامہ کرائیں تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، کبھی بھی حجامہ کرا سکتے ہیں۔ دن کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ فلاں دن کرائیں گے تبھی اچھا ہے، کسی دوسرے دن میں نہیں ہوگا، کسی بھی دن کرا سکتے ہیں، لیکن خالی پیٹ رہیں اور اس وقت حجامہ کرائیں تو اور بہتر ہے۔ حجامہ لگوانے کے لیے کیا مزدوری دی جا سکتی ہے؟ ہاں، مزدوری دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا ہے، اور ابو طیبہ نام کا ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجامہ کرتا تھا، اس کو آپ نے 2 صاع غلہ اناج بھی دیا، تو مزدوری بھی حجامہ کی دی جا سکتی ہے۔ حجامہ بہت ساری بیماریوں کے لیے لگوایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی اسپیشلسٹ سے سمپرک کریں اور اس سے حجامہ کرائیں۔ بہت ساری بیماریوں میں خاص طور پر جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہے، سر کا درد ہو، کمر درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، یا گردوں کا درد ہو، ٹانگوں کا درد ہو، درد ہے کہیں پہ بھی، گلے کا درد ہو، تو درد کے لیے سب سے بہترین علاج حجامہ کرانا ہے۔ اسی طریقے سے نفسیاتی بیماریاں ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، الرجی ہے، دل کی بیماریاں ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے حجامہ سب سے بہترین علاج ہے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ نیم حکیم خطرے جان، یعنی ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے اگر حجامہ کرائیں گے تو ہو سکتا ہے فائدہ کی بجائے نقصان بھی ہو جائے، اسی لیے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ کوئی بھی کام اگر اسپیشلسٹ کرتا ہے تو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو حجامہ کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سن کر کے دیکھ کر کے حجامہ شروع کر دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں کرتے۔ حجامہ جیسے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ویسے ہی حجامہ کی بھی پہچان ہے، کس بیماری کے لیے کہاں پہ حجامہ ہونا چاہیے اس کو وہی جانتا ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس لیے ایسے ہی لوگوں سے حجامہ بھی کرانا چاہیے۔